आइए आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं। मौजू थोड़ा संजीदा है लेकिन बहुत दिलचस्प। एक इतालवी मुफक्किर हैं एंटोनियो ग्रैम्ची, और उनका नज़रिया हेजेमोनी यानी फ़िक्री या सकाफ़ती गलबा। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में ताकत के ताने बाने को समझने में ये नज़रिया कितना कितना मददगार हो सकता है। हमारे पास एक तज्ज़ियाती मज़मून है जो इसी मौजू पर बात करता है। तो आज का मिशन ये है कि हम देखें कि ताकत सिर्फ डंडे के जोर पर नहीं चलती, बल्कि ख़यालात, सकाफ़त और लोगों की मर्ज़ी या रजामंदी से कैसे कायम रहती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हालात में। जी बिल्कुल। ग्रामशी का कमाल यही था कि उन्होंने ताकत को सिर्फ रियासती इदारों तक महदूद नहीं देखा, मतलब फौज या पुलिस तक। उनका कहना था कि असल कंट्रोल तो तब होता है जब हुक्मरान तबका, चाहे वो सियासी हो, माशी हो या कोई और, वो लोगों की सोच, उनके अकायद, उनकी अक़दार और सकाफ़त को इस तरह से ढाल दे कि लोग मौजूदा निज़ाम को या अदम मसावात को नॉर्मल समझने लग जाएं, कुदरती या भाई ऐसा ही होता है समझकर कबूल कर लें। इसी को वो सकाफ़ती हेजमनी या सकाफ़ती गलबा कहती थीं। आसान अल्फाज में, अगर आप लोगों के जहनों को जीत लें तो आपको ज़बरदस्ती की ज़रूरत कम पड़ती है। अच्छा, तो ये सिर्फ ज़बरदस्ती या कानून का मामला नहीं है, बल्कि एक तरह से जहन साजी का अमल है ये। यानी लोगों को ये एहसास दिलाना कि जो निज़ाम चल रहा है वही सही है या कम अज़ कम काबिल कबूल है। ये तो काफ़ी गहरी बात है। इसे थोड़ा और खोलेंगी? ये रजामंदी पैदा कैसे की जाती है? मतलब कैसे? ग्रैम्ची के मुताबिक ये रजामंदी पैदा करने का काम रियासत के आम सोल सोसाइटी वाले इदारे करते हैं। यानी वो इदारे जो बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा नहीं होते लेकिन मुआशरे पर गहरा असर रखते हैं। जैसे हमारा तालीमी निज़ाम है, मीडिया है, अखबार, टीवी, अब तो सोशल मीडिया भी, मजहबी इदारे हैं, ख़ानदान हैं, सकाफ़ती तंजीमें हैं, ये सब। ये इदारे शऊरी या लाशऊरी तौर पर ऐसे नज़रियात, ऐसी अक़दार, ऐसे अकायद फैलाते हैं जो गालिब तबके के मुफादात को तक़वियत देते हैं, और रफ्ता रफ्ता ये नज़रियात मुआशरे के आम फहम या कॉमन सेंस का हिस्सा बन जाते हैं। फिर लोग उन पर सवाल उठाना छोड़ देते हैं क्योंकि वो उन्हें अपनी ज़िंदगी की हकीकत समझने लगते हैं। अच्छा, यानी स्कूल में जो तारीख पढ़ाई जा रही है, टीवी पर जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, खबरें हैं, यहाँ तक कि घर में जो बातें होती हैं, वो भी इस हेजेमनी को बनाने या बरकरार रखने में किरदार अदा कर सकती हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। चले अब देखते हैं कि ये नज़रिया पाकिस्तान के समाजी और सियासी हालात पर कैसे लागू होता है, क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं लग रही, इनका ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ता महसूस हो रहा है। सबसे पहले सियासत की बात करते हैं, ठीक? जी, पाकिस्तान की सियासत तो इसकी एक बहुत वाज़ेह मिसाल है। जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई या और भी हैं, वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ती। उनकी लड़ाई असल में बयानिए पर कंट्रोल हासिल करने की भी होती है, नैरेटिव पे। वो इस बात पर मुकाबला करती हैं कि कौन अवाम को ये यकीन दिलाने में कामयाब होता है कि असल हुब्बुल वतनी क्या है, करप्शन का जिम्मेदार कौन है, जमहूरियत का चैंपियन कौन है, या मुल्क का गद्दार कौन है। हर जमात कोशिश करती है कि वो लोगों की रजामंदी हासिल करे, यानी अवाम उनके नज़रिए को, उनके दुनिया देखने के अंदाज को, पाकिस्तान के मसाइल और हल के बारे में उनकी तशरीह को कबूल कर लें। अच्छा, जैसे पिछले कुछ अरसे में हकीकी आज़ादी का नारा बहुत चला। ये सिर्फ एक सियासी स्लोगन तो नहीं था ना, ये कोशिश थी एक ख़ास बयानिया बनाने की कि सिर्फ एक मखसूस गुरोह ही वही हकीकी तब्दीली, इंसाफ और खुद मुख्तारी ला सकता है। इस तरह के नारे और बयानिए लोगों के जज्बात, उनकी उम्मीदों और खौफ से खेलते हैं और उनकी सियासी वफादारियों को तश्कील देने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं रहती, ये तो शनाख्त और जज्बात की जंग बन जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं है। मजहब और सकाफत का मैदान तो शायद इससे भी ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। देखें, पाकिस्तान की शनाख्त में मजहब का किरदार बहुत बुनियादी है। तो मजहबी रहनुमा, इदारे और ग्रोह जो हैं, वो तालीम पर, मीडिया पर, कानून साजी पर, समाजी रवैयों पर गहरा असर रखते हैं। वो बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, क्या हलाल है, क्या हराम।
اس سے ایک طرح کی مذہبی ہیجمنی قائم ہوتی ہے۔ کچھ عقائد یا روایات اتنی مقدس بن جاتی ہیں کہ ان پر سوال اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو خطرناک بھی۔ اسے فوراً مذہب دشمنی یا ملک دشمنی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ایک ایسے سماجی نظام کو تقویت دیتی ہے جہاں اتھارٹی کو، طاقت کو اکثر روایت یا خدائی منشا کا نام دے کر جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اور میڈیا کا کردار، وہ تو آج کل بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے، خاص طور پر نیوز چینلز اور اب یہ سوشل میڈیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے ایک ہی قسم کی باتیں، ایک ہی قسم کے تجزیے بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ قوم پرستی، بھارت کا خوف، فوج کا ناگزیر کردار، کرپشن کی کہانیاں، باہر کی سازشیں، یہ موضوعات اتنی شدت سے پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ واقعی عوام کی سوچ کی عکاسی ہے یا عوام کی سوچ کو بنانے کی کوشش؟ جب لوگ ان باتوں کو بغیر تنقیدی نظر سے دیکھے قبول کر لیتے ہیں تو گریمچی کے مطابق ہیجیمونی مضبوط ہوتی ہے اور اس کا فائدہ کسی نہ کسی طاقتور حلقے کو ضرور پہنچتا ہے۔ آپ نے فوج کے کردار کا ذکر کیا۔ گرامچی کے نظریے کے حوالے سے یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ پاکستان میں فوج نے ایک طویل عرصے سے ملک کے محافظ، قومی سلامتی کے ضامن اور بعض اوقات واحد منظم ادارے کے طور پر اپنا ایک مضبوط بیانیہ قائم کیا ہے۔ یہ بیانیہ صرف فوجی ترجمان کے ذریعے نہیں آتا، بلکہ یہ ہمیں تعلیمی نصاب میں ملتا ہے، قومی نغموں میں، میڈیا کی رپورٹنگ میں، یہاں تک کہ عام گفتگو میں بھی نظر آتا ہے۔ اس مسلسل تکرار سے یہ خیال لوگوں کی اجتماعی سوچ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس ہیجمونک رضامندی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیاست اور پالیسی سازی میں فوج کے وسیع کردار کو نہ صرف قبول کیا جاتا ہے بلکہ اکثر ضروری بھی سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اسے ملک کی بقا کے لیے لازمی ماننے لگتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو بھی تو ہے، یہ معاشی اور طبقاتی تقسیم کا۔ کیا امیر اور غریب طبقے کی سوچ میں فرق بھی ہیجمونی کا حصہ ہے؟ یقیناً گرامشی طبقاتی پہلو پر بہت زور دیتی تھیں۔ پاکستان میں دیکھیں تو اعلیٰ اور متوسط طبقات جنہیں بہتر تعلیم ملتی ہے، خاص طور پر انگریزی میڈیم، بیرون ملک سفر کے مواقع ملتے ہیں، میڈیا تک زیادہ رسائی ہوتی ہے، وہ اکثر مغربی یا عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی اقدار کو اپناتے ہیں، جیسے انفرادیت پسندی، مسابقت، مادی کامیابی کو زیادہ اہمیت دینا۔ یہ اقدار پھر میڈیا، اشتہارات اور تعلیمی نظام کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں اور انہیں جدید اور ترقی یافتہ ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ایک غیر ارادی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غریب طبقہ جو ان وسائل سے محروم ہے، وہ بعض اوقات اپنی غربت کو اپنی قسمت یا ذاتی ناکامی سمجھنے لگتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اسے نظام کی ناانصافی یا ساختی مسائل کا نتیجہ سمجھے۔ یہ بھی ایک طرح کی رضامندی ہے جو موجودہ معاشی ڈھانچے کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف سے نظریات اور بیانوں کی بمباری ہو رہی ہے اور عام آدمی ان طاقتور اداروں کے بنائے ہوئے جال میں جیسے پھنسا ہوا ہے۔ کیا گرامشی کے مطابق اس غلبے سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں؟ کیا اس ہیجمونی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گرامشی نا امیدی کا شکار نہیں تھیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ہیجمنی کبھی مکمل اور حتمی نہیں ہوتی، ہمیشہ مزاحمت کی گنجائش رہتی ہے۔ وہ اسے کاؤنٹر ہیجمنی کہتی تھی، یعنی متبادل بیانیہ یا مزاحمتی سوچ۔ پاکستان میں بھی ہم اس کی کئی مثالیں دیکھتے ہیں۔ طلبہ تنظیمیں ہیں جو تعلیمی نظام پر سوال اٹھاتی ہیں، فیسوں میں اضافے یا نصاب پر احتجاج کرتی ہیں۔ فیمنسٹ گروپس ہیں، عورت مارچ جیسی تحریکیں ہیں جو پدرشاہی نظام، صنفی امتیاز اور تشدد کو چیلنج کرتی ہیں، اور میرا جسم میری مرضی جیسے نعروں سے غالب ثقافتی اصولوں کو ٹکر دیتی ہیں۔ ہاں، اور اسی طرح قوم پرست تحریکیں بھی تو ہیں، جیسے بلوچ، پشتون یا سندھی کارکن، جو مرکز کی طاقت اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اور آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ ہیں، بلاگرز، صحافی، جو ریاستی اداروں یا طاقتور گروہوں کے بیانیے کو چیلنج کرتے ہیں، متبادل معلومات فراہم کرتے ہیں، یا ان باتوں پر آواز اٹھاتے ہیں جنہیں مین سٹریم میڈیا نظر انداز کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ سب کاؤنٹر ہیجمنی کی کوششیں ہیں۔ یہ کوششیں لوگوں کے شعور کو بدلنے کی ہیں،
انہیں دنیا کو ایک نئے زاویے سے دکھانے کی اور غالب عام فہم پر سوال اٹھانے کی جدوجہد ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ چیزوں کو صرف اسی طرح نہ دیکھیں جس طرح طاقتور ادارے انہیں دکھانا چاہتے ہیں۔ البتہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ان مزاحمتی آوازوں کو دبانے کی کوششیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کے لیے جگہ بنانا، انہیں سنا جانا اور حقیقی تبدیلی لانا آسان نہیں ہوتا۔ غالب بیانیے بہت مضبوط ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے اداروں کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے یہ ایک مسلسل کشمکش ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ طاقت صرف نظر آنے والی چیز نہیں، یہ اندیکھی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے خیالات میں، عقائد میں، اور جسے ہم نارمل سمجھتے ہیں اس میں چھپی ہوتی ہے۔ بالکل، چند اہم نکات یہ ہیں۔ پہلا، ثقافتی ہیجیمونی۔ یہ وہ غالب نظریات اور اخبار ہیں جو معاشرے میں عام فہم بن جاتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ کیا اچھا ہے، کیا برا، کیا مناسب ہے، کیا غیر مناسب۔ جیسے حب الوطنی کی ایک خاص تعریف یا خاندان اور مذہب کے بارے میں مخصوص تصورات۔ دوسرا، سول سوسائٹی کا کردار، تعلیمی ادارے، میڈیا، مذہبی تنظیمیں وغیرہ۔ یہ غالب نظریات پھیلانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اکثر غیر محسوس طریقے سے۔ تیسرا، رضامندی بمقابلہ جبر۔ حکومتیں یا طاقتور گروہ صرف طاقت یا خوف سے حکومت نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ نظام کو خود سے قبول کریں۔ اور چوتھا، مزاحمت کا امکان۔ ہیجیمونی مکمل نہیں ہوتی، اسے ہمیشہ چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ متبادل آوازیں اور تحریکیں یعنی کاؤنٹر ہیجیمونی ابھرتی رہتی ہیں جو غالب سوچ پر سوال اٹھاتی ہیں۔ یہ سمجھنا واقعی اہم ہے۔ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسے نظاموں یا رہنماؤں کی حمایت کیوں کرتے ہیں جو بظاہر ان کے مفاد میں نہیں لگتے۔ یہ صرف لا علمی یا خوف نہیں ہوتا، بلکہ شاید اس لیے کہ ان کی سوچ، ان کی دنیا دیکھنے کا انداز ہی اس طرح تشکیل دیا گیا ہوتا ہے کہ انہیں وہی نظام فطری یا ناگزیر لگتا ہے۔ جی ہاں، اور گریمشی کے مطابق اگر معاشرے میں کوئی بنیادی تبدیلی لانی ہے تو صرف سیاسی اقتدار پر قبضہ کافی نہیں۔ اصل لڑائی نظریات، ثقافت اور اقدار کے میدان میں لڑنی ہوگی۔ لوگوں کے دل و دماغ جیتنے ہوں گے، ایک نیا عام فہم تشکیل دینا ہوگا جو زیادہ منصفانہ اور مساوی ہو۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ غالب نظریات واقعی ہماری ثقافت، تعلیم اور میڈیا میں اتنے رچے بسے ہوئے ہیں تو ہمارے روزمرہ کے وہ کون سے چھوٹے چھوٹے عقائد یا مفروضے ہو سکتے ہیں جنہیں ہم بغیر سوچے سمجھے درست مانتے ہیں، اور جو انجانے میں انہی طاقت کے ڈھانچوں کو مضبوط کر رہے ہوں جن کی بات گریمچی نے کی تھی۔ اور ان مفروضوں پر سوال اٹھانے کے لیے پہلا قدم